بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی بیس، اعمال کی بنیاد نیت ہے۔ جس بیس پر آپ عمل کریں گے اسی بیس پہ اس کا اجر ملے گا، یعنی اچھی نیت ہوگی تو اس کا پورا اجر ملے گا، اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو اس کو پورا اجر نہیں ملے گا۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے۔ جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ دراصل کچھ قصہ ایسے ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے، مہاجر ام قیس کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ وہ صحابی تھے، ان سے ہی غلطی ہوئی۔ غلطی کیا ہوئی؟ اب ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں۔ جن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جن روایات میں صحابہ سے کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو ان روایات میں صحابہ کرام کے نام واضح نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ بطور انسان اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور انسان ہونے کے ناطے ان سے اگر غلطی ہوتی تھی تو وہ اس لیے ہوتی تھی تاکہ اللہ رب العزت ان کی اصلاح فرما سکیں اور اس کے حوالے سے آگے آنے والی امت کو تعلیم مل سکے، آگے آنے والی امت کو سمجھایا جا سکے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے اگر کبھی غلطی ہوئی تو اسی وجہ سے اللہ نے کرائی تاکہ امت کے لیے سبق ہو۔ بعض غلطیوں میں اللہ رب العزت نے نام چھپایا نہیں، لیکن بعض غلطیوں میں نام چھپا دیا۔ جیسے اس حدیث میں صحابی سے جو غلطی ہوئی اس کی وجہ سے نام چھپا دیا، ان کو ام قیس، مہاجر ام قیس کا نام ایک دے دیا، مگر صحابی کا نام واضح نہیں کیا۔ چنانچہ یہ حدیث مہاجر ام قیس ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کی ایک عورت تھی جو کہ ام قیس کے نام سے واضح تھی۔ اب ام قیس کا نام ایک کنیت ہے، اور کنیت ایسی مشہور کنیت نہیں ہے، لہٰذا ان کا نام جو سامنے آیا تو وہ ایک سمجھانے کی غرض سے آیا، ورنہ کسی کی بدنامی نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ بعض مرتبہ صحابہ کرام سے کچھ غلطی ہوگی، سوتے ہوئے رہ گئے، نیند کی وجہ سے اٹھ نہ سکے تو وہاں پر نام ظاہر نہیں کیا۔ ایسے ہی بہت سے معاملات کے اندر یہ معاملہ ہم نے دیکھا۔ میں چونکہ حدیث پڑھاتا ہوں باقاعدہ، میرا حدیث کا سبق ہوتا ہے مدرسے کے اندر سنن ابی داؤد کا، تو میں نے اس بات کو بکثرت نوٹ کیا کہ جہاں کہیں ایسی غلطی والا معاملہ ہے وہاں صحابہ کرام نے نام ظاہر نہیں کیا آگے کی امت پر۔ چنانچہ اس روایت میں بھی ایسی ان صحابی کا نام واضح نہیں ہوا، ام قیس، مہاجر ام قیس کے نام سے یہ روایت ہے، اور جن جگہوں پہ آ بھی گیا تو اس پہ کوئی ایسی پذیرائی نہیں ہوئی۔ اصل میں ان سے غلطی یہ ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے تھے، تو ان کا نکاح کا ارادہ تھا مدینے کی عورت سے۔ تو مدینے کی عورت کہنے لگی کہ بھی آپ ایسا کریں کہ مدینے آ جائیں، اگر آپ مدینے آ جائیں گے تو میں آپ سے شادی کروں گی، ورنہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ ہجرت بھی کر لیتا ہوں اور اس کے پاس چلے جاتا ہوں، اور یہ بھی خوش ہو جائے گی تو نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا چلے ہجرت بھی ہو جائے گی، ہجرت تو کرنی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، تو جا کے اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ تو نیت میں کچھ خلش پیدا ہو گئی، اور اس خلش کی وجہ سے جب یہ مدینے پہنچے، اس خاتون سے شادی کی، اس ساری بات اللہ کے نبی کے ہاں گوش گزار فرمائی، تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی انما الاعمال بالنیات، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا کہ آپ کی نیت میں آمیزش تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اتنا بڑا مقدس عمل ہجرت کا، اس کا ثواب بھی پورا نہ مل سکا، اس لیے کہ نیت میں کمی تھی۔ چنانچہ ہم جب نماز پڑھیں تو نیت میں کمی نہ رکھیں، نیت کو اچھے طریقے سے کریں۔ روزہ رکھیں تو نیت کو اچھے طریقے سے کریں۔ والدین کی خدمت کریں تو نیت کو اچھے طریقے سے کریں، بار بار ریپیٹ کریں۔ جو آپ کے استاد ہیں، شیخ ہیں، مشائخ ہیں، ان سے اپنی نیتوں کی اصلاح کروائیں۔ آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کے سامنے اپنی نیت بار بار رکھیں، اور اپنے آپ کو اچھا بنا کے نہ رکھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شیخ کے سامنے بہت اچھا بننے کی، وی آئی پی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں وہ پھر وہ چیز وہ مقام حاصل کر نہیں پاتے۔ اپنے استاد کے سامنے، اپنے مربی کے سامنے
اپنے بڑوں کے سامنے انسان جھک کے رہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو کوئی بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، میں تو اتنا ذہین، میں تو اتنا فتین، میں تو اتنا نیک، میری نیت تو اتنی اچھی ہوتی ہے، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، ایسے نہ ہو، بلکہ اپنے قلب کے اصل حالات ان کے سامنے رکھیں۔ جب قلب کے اصل حالات ان کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے اخلاق سے خوشبو آئے گی، آپ کے معاملات سے خوشبو آئے گی، آپ کی نمازوں سے خوشبو آئے گی، آپ کے روزوں سے خوشبو آئے گی، آپ کے رزق حلال سے خوشبو آئے گی۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ جب آپ نیت کی تصحیح کریں گے، مار پڑے گی، ناراضگی ہوگی، شیخ ناراض ہوں گے، ڈانٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو استاد ناراض ہوں گے، ڈانٹ دیں گے، بڑے ناراض ہو جائیں گے، ڈانٹ دیں گے، مگر اپنی نیت کو ان کے سامنے واضح، تو نیت کی اصلاح ہوتی ہے بار بار کرنے سے، تصحیح ہوتی ہے، جسے برتن کو بار بار صاف کیا جاتا ہے تو بالآخر وہ چمک جاتا ہے، ایسی نیت کو بار بار کرنے سے وہ چمک جاتی ہے۔ جیسے کرکٹ بار بار کھیلنے سے کھیل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، فٹ بال بار بار کھیلنے سے کھیل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، گاڑی بار بار چلانے سے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ایسی نیت کو بار بار کرنے سے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نیت اچھے سے اچھی کریں، نماز میں بار بار نیت، تیرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں ہاتھ باندھ کر، اے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں تیری مد و ثنا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو الگ کر دیا، بہن بھائیوں کو الگ کر دیا، روزی روٹی کو الگ کر دیا، اپنی نیت کو بار بار ٹٹولیں، صحیح کریں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں دین کی چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کروں، نیت کو بار بار صحیح کریں، سننے والے اپنی نیت کو بار بار سے، اللہ میں آپ کی رضا کی خاطر یہ 5-10 منٹ کی بات سن رہا ہوں، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، بار بار نیت کو سیکل کریں، اچھی طریقے سے بار بار نیت کو دہرائیں، اپنے قلب میں دہرائیں، اپنے دل و دماغ میں دہرائیں، انشاءاللہ نیت میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اس کی بنیاد پر اعمال بھی بڑے مضبوط اور اچھے بنیں گے۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔